جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن ٹی وی کے لیے۔ نصیر صاحب نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا ہے چیف جسٹس صاحب کا، ایک جو ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ جو وہاں ایک کمپلیکس بنایا ہے اس کے بارے میں اور عدالتی نظام کے بارے میں کہ جو سب سے نچلے درجے کی عدالتیں ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے نا وہ گورنمنٹ کوئی توجہ نہیں دیتی ہے، اور انہوں نے وہاں ایک سائلین کے لیے جو ہے نا اور وکلاء کے لیے اور ان کے بیٹھنے کے لیے ایک کمپلیکس جو ہے نا وہ اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے۔ تو اس پہ کچھ بات کریں، کچھ جو ہے نا وہ لانگ مارچ پہ اگر تھوڑی بات کر دیں تو جہاں تک چیف جسٹس صاحب کے اس بیان کا تعلق ہے، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو سب سے اعلیٰ عہدیدار ہیں جن کا حکم جو ہے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ جن میں چیف جسٹس صاحب ہو جائیں یا وزیر اعظم ہو جائیں، سب ہی رونا رو رہے ہیں۔ تو اختیار کس کے پاس ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح کی جو ہے صورتحال بدقسمتی سے پاکستان میں ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم بھی چیخ رہا ہے، چیف جسٹس صاحب بھی جو ہے نا وہ گلے کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی توجہ نہیں ہے، عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے۔ اور بات ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اس لحاظ سے میں چیف جسٹس صاحب کی بات کو سراہتا ہوں کہ پہلی بار کسی نے کچھ سائلین کے بیٹھنے کی کسی جگہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو واقعہ ہی جو سب سے زیادہ وہاں عدالتوں میں جو ہماری عدالتیں ہیں، جو کچہریاں جن کو کہتے ہیں یا ہائی کورٹ وغیرہ کی جو بھی عدالتیں، ہائی کورٹ میں تو ذرا سٹینڈرڈ ہے، لیکن اس کے نیچے کی جو عدالتیں ہیں کچہریوں کی حد تک، وہ تو ایک مچھلی منڈی بنی ہوئی ہوتی ہے واقعی میں۔ اور یہ نہیں کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی، وکلاء کے پاس تو ہر جگہ چیمبر موجود ہے، عدالتوں ججوں کے پاس بھی جو ہے نا کمرے موجود ہیں، مگر اگر ان کمروں کی مینٹیننس آپ دیکھیں کہ اب کمرہ تو بن گیا ہے لیکن اس کی صفائی کس نے کرنی ہے؟ وہاں اتنی مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے ان کے جو ڈیسک ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ اگر کسی وکیل کے چیمبر میں چلے جائیں تو لگتا ہے کہ یہاں تو کسی نے جھاڑو ہی نہیں دیا کتنے عرصے سے۔ تو یہ اس قوم کی ایک دیکھیں، یہ جلوس نکالنے میں تو سب سے آگے آگے ہو جائیں گے، مگر یہ اپنے اس کمرے کو صاف نہیں کریں گے، اس میں جھاڑو نہیں دیں گے، اس کو پوچھا نہیں لگائیں گے، اپنی فائلوں سے مٹی نہیں جھاڑتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ان کی۔ تو عوام تو بیچارے درختوں کے نیچے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو عرضی نویش ہیں بیچارے، وہ تو بالکل اس طرح جس طرح وہ بھیڑ بکریاں نہیں ایک باڑے میں بند کر دی جاتی، اس طرح اگر کوئی جگہ ہو بھی تو اس میں وہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی سائلوں کے لیے کہ وہ جہاں کھڑے ہو کر بات کہاں کریں۔ تو یہ صورتحال تو ہے۔ کیوں ہے؟ کہ ہمارے حکمرانوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے، کسی اور طرف ہے۔ اور اگر توجہ ہو تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ دیکھیں کہ جو چیف جسٹس صاحب نے بھی بات کی ہے وہ صرف اپنے فائدے یعنی اپنی آسانی کی بات کی ہے، یا وکلاء کی آسانی کی بات کی ہے، یا لوگوں کی آسانی کی بات کی ہے کہ ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی اور وہ کمپلیکس بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے وہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو مدینہ کی ریاست کا جو گورنر تھا وہ تو راتوں کو گلیوں میں پھر کر لوگوں کے مسائل پتہ کیا کرتا تھا اور اپنے کاندھے پہ آٹا لاد کر جو ہے نا وہ جا کر اس بڑھیا کو دیتا تھا کہ جس کے بچے بھوک سے چیخ رہے تھے۔ اور وہاں کے جو قاضی تھے وہ صفوں پہ بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، نیچے زمین پر، بعض اوقات تو وہ چٹائیاں بھی نہیں ہوتی تھیں جن پر وہ بیٹھتے تھے۔ تو لیکن انصاف پر مبنی فیصلے ہوتے تھے۔ فیصلے آپ کے بولنے چاہیے، عدالتی نظام ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ایک لکشری گاڑی نہ ملے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک لکشری کمرہ آپ کو نہ ملے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، باعزت جگہ ضرور ہونی چاہیے بیٹھنے کے لیے، یہ میں نہیں کہتا کہ ان کو درختوں کے نیچے بٹھا دیں، مگر انصاف کرنے والے درختوں کے نیچے بیٹھ کر بھی انصاف کرتے ہیں اور انصاف ہوتا ہے۔ مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس پاکستان میں بدقسمتی ہے، اور ہمارے سیاستدان ہیں کہ ان کو جلسے جلوسوں دھرنوں سے فرصت نہیں ملتی، اور جب وہ اپنے اقتدار کھو جائے ان کا تو وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے۔ اس کا مطلب ہے
کہ آپ چاہتے ہو کہ یہ جو نیوٹرل ہو گئے ہیں یا کہہ رہے ہیں ان کو نیوٹرل رہنے ہی نہ دیا جائے کہ یہ کیوں نیوٹرل ہو گئے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں. اب عمران خان صاحب جو چیخ رہے ہیں چیخ اس لیے نہیں رہے کہ آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہو، اور آپ نے چیخ اس لیے رہے ہیں کہ آپ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہو، آپ دوسروں کا ساتھ کیوں دے رہے ہو. اور دوسرے اس لیے خاموش ہیں کہ ان کے تو وارے نیارے ہو رہے ہیں نا، کہ ایک طرف ان کے بھی چھالے پھیس رہے ہیں کہ فوج کو کوئی للکار رہا ہے، یا اداروں کو کوئی للکار رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی للکار رہا ہے. اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہیں تو عمران خان سمیت صاحب سمیت سب کو یہ کہنا چاہیے کہ اب ہم آپ کو نیوٹرل ہی رکھیں گے. عمران خان صاحب کیوں نہیں یہ بات کہتے کہ اب آپ میری سپورٹ کرو گے بھی تو میں آپ کی سپورٹ نہیں لوں گا، میں نہیں آپ کو سیاست میں گھسنے دوں گا، میں نہیں آپ کو پیچھے کھڑا ہونے دوں گا. مگر افسوس یہی ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کیوں نیوٹرل ہوئے ہو. یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ان کی نیتیں یہ نہیں ہیں کہ یہ باہر رہیں، سیاست سے سائڈ پر رہیں، مداخلت نہ کریں. ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ مداخلت کیوں نہیں کرتے، اور جب وہ نہیں کرتے تو ان سے مداخلت کرواتے ہیں. سب یہی کرتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو نکالا تو انہوں نے بھی یہی شور مچایا کہ یہ نیوٹرل کیوں نہیں تھے، انہوں نے مجھے نکلوایا ہے. اب عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے نکلوایا ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ان کو نیوٹرل کر کے چھوڑیں، پھر شور کیوں مچا رہے ہیں؟ کہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں، یہ مت کہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل گئے ہو. سب کو جب تک یہ سیاستدان عقل کے ناخن نہیں لیں گے یہ دعوت دیتے رہیں گے ان نیوٹرلز کو کہ آپ نیوٹرل کیوں ہیں، آپ نیوٹرل نہ رہیں. تو یہ اصل میں مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. شکر کریں کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اگر، یا کوشش کریں کہ وہ واقعہ ہی نیوٹرل ہو جائیں. مگر آپ بلائیں گے انہیں، آپ ان کو دعوت دیں گے اور پھر آپ ان کو گھسیٹیں گے سیاست میں، یا وہ خود آئیں گے. یہ نہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، وہ نیوٹرل ہوتے نہیں ہیں. جب تک آپ سیاستدان عقل نہیں کریں گے، آپ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ مارشل لاء کو بھی قبول کر لیں گے، تو پھر کون نیوٹرل رہے گا؟ کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہوگا. آپ خود دشمن ہیں اپنے، یہ سیاستدان خود دشمن ہیں اپنے. اور آج یہ گھڑی آ گئی ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم یا سابقہ وزیر اعظم بھی فوج کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کو بدنام کر رہے ہیں اور اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. اور ہمارے ادارے بھی جو ہے نا وہ اپنا ناک اس میں دینے سے گریز نہیں کرتے ہیں، اور کیے ہیں، اور انہوں نے مانا بھی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو کب تک یہ غلطیاں ہوتی رہیں گی؟ جب تک ان غلطیوں کا ازالہ نہیں کیا جائے گا صدق کے دل سے تو اس ملک میں امن نہیں ہو سکتا. نہ یہ امن رہنے دیں گے، نہ یہ سیاستدان، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ. تو اللہ کرے کہ ملک کو کوئی بڑا نقصان نہ ہو اور یہ سیاستدان بھی عقل کے ناخن لیں. اب وہی ہے کہ اگر ہمارے چیف جسٹس سمیت ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، تو بات تو صحیح ہے. کتنے بے گناہ جیلوں میں ویسے ہی جا کر کسی پہ توہین کا کیس کر دیا جو اس نے کیا بھی نہیں ہوگا. کسی نے قربانی کا کوئی جانور باہر باندھ دیا تو کہا جی کہ یہ دوسرے فرقے کا ہے، اس نے قربانی کا جانور کیوں باہر باندھا ہے. کسی نے نماز پڑھ دی ہے جا کے اپنی مسجد میں یا اپنی امام بارگاہ میں، یا جو بھی ان کی عبادت گاہیں ہیں ان پہ کیس بن گئے ہیں. اور کیا ہے تو کیا، یہ انصاف کہاں ہے؟ انصاف کسی کے لیے وہاں نہیں ہے. تو اس لیے اس ملک سے برکت اٹھ گئی ہے. اللہ کرے کہ کوئی مزید نقصان نہ ہو.